آپ دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ ہم نے اس کو شروع کیا تھا تورات سے اور آج ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ دیکھا ہے کہ کس طرح بائبل کے خدا کے تصور میں ارتقاء واقع ہوا۔ جب ایک مسیحی نئے عہد نامے میں داخل ہوتا ہے تو وہ عہد نامہ عتیق کے تصور کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے ان دونوں میں ایک تضاد نظر آتا ہے، اور اس کے لیے یہ آسان نہیں کہ وہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے خدا کے تصور میں معروضی فرق کر سکے اور اس کا منصفانہ طریقے سے بیان کر سکے۔ ایک مسیحی قاری اس تضاد کو محسوس تو کرتا ہے، لیکن اس کے ماخذ کو متعین کرنا اور اس کی نوعیت کو بیان کرنا اتنا دشوار ہے کہ اس حوالے سے کئی عوامی کوششیں غیر منصفانہ ثابت ہو چکی ہیں۔ تاہم اس مقام پر عہد عتیق کے ساتھ ناانصافی کرنا بھی درست نہیں ہے، اور یہ در حقیقت ناشکری ہوگی۔ عہد جدید کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ عہد عتیق کی عظیم انبیائی روایت کی قدر کی جائے، کیونکہ مسیحیت کے آغاز سے پہلے ہی خدا کے بارے میں اس کا فہم بہت بڑھ چکا تھا، بلکہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ مثال کے طور پر یہ حقیقت کہ عہد عتیق میں خدا کا تصور کبھی پوری طرح قوم پرستی کی قید سے آزاد نہیں ہو سکا، یہ بعض اوقات حد سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے اور غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ خدا ہمیشہ اسرائیل کا ہی مخصوص معبود تھا، یہاں تک کہ جب اسرائیل کو دنیا کی نجات کے لیے مشنری اور گواہی دینے والی قوم کے طور پر پیش کیا گیا، تب بھی وہ صرف خدمت ہی میں نہیں بلکہ فضیلت اور وقار میں بھی منتخب قوم بنی رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عہد عتیق کا تصور عالمگیریت اس قومی دعا سے آگے نہ بڑھ سکا کہ خدا ہم پر مہربانی کرے اور ہمیں برکت دے اور اپنا چہرہ ہم پر چمکائے، تاکہ تیری راہ زمین پر جانی جائے اور تیری نجات سب قوموں میں ظاہر ہو۔ یہ دعا آپ زبور 67واں اس کی پہلی اور دوسری آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، لیکن تاریخی نقطہ نظر سے یہ ایک ناگزیر حقیقت تھی، اور جہاں تک عہد جدید سے تقابل کا تعلق ہے تو یہ مسیحیوں کی کلیسیا کے بارے میں رویے کے مشابہ ہے۔ اسرائیل نے خود کو ایک منفرد ایمان کا خاص امین سمجھا اور اس ایمان کو آلودگی سے بچانے اور دنیا تک پہنچانے کو اپنا فرض جانا۔ وہ اپنے مذہب کو ایک ایسی نرسری کے طور پر دیکھتے رہے جہاں قیمتی چیزیں کاشت کی جائیں تاکہ بعد میں انہیں دنیا کے وسیع کھیت میں منتقل کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے ناقابل بیان مصائب سہے۔ یہ رویہ بعض اوقات تعصبات اور مذہبی تنگ نظری میں بھی مبتلا ہوا، لیکن اپنے اعلیٰ ترین درجے میں یہ اسی جذبے کے مشابہ ہے جو عہد جدید کے مسیحیوں میں کلیسیا کے لیے پایا جاتا ہے، جو خدا کی خاص توجہ کا مرکز اور دنیا کی نجات کا ذریعہ سمجھی گئی ہے۔ یہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عہد عتیق میں خدا کو بنیادی طور پر قوم کی حیثیت سے اسرائیل میں دلچسپی تھی، نہ کہ افراد میں۔ چنانچہ وہ ایک قومی اور نسلی معبود تھا، نہ کہ شخصی دین کا خدا۔ جہاں تک عہد عتیق کے ابتدائی حصوں کا تعلق ہے تو یہ بات درست ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ دیگر ابتدائی اقوام کی طرح بنی اسرائیل نے بھی ابتدا میں قبائلی مذہب سے آغاز کیا تھا، لیکن ان کے انبیاء نے روحانی تاریخ میں ایک عظیم ترین کارنامہ سر انجام دیا، یعنی انہوں نے اجتماعی قوم پرستی کے مذہب سے انفرادی داخلی اور شخصی تجربے کے مذہب کی طرف راستہ ہموار کیا۔ ایسی عظیم اپیلیں کچھ بیانات میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ، اے سب پیاسے لوگو پانی کے پاس آؤ۔ یہ بیان یسایہ 55 باب اور اس کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ یا یہ انکشاف کہ خدا کا مسکن کہاں ہے، اس حوالے سے خدا کہتا ہے کہ میں شکستہ دل اور فروتن روح کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ یہاں ایک شخصی اور انفرادی تجربے کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک یرمیا کا تعلق ہے تو یہی اس کی نمایاں خصوصیت بھی ہے۔ ویل ہاؤسن کے الفاظ میں وہ سچی دعا کا بانی ہے۔ وہ مسیح کی آمد سے قبل شخصی ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے، جب وہ خدا کو یوں کہنے والا پیش کرتا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے دلوں میں رکھوں گا اور ان کے باطن میں اسے لکھوں گا۔ تو وہ واضح طور پر فرد کی تبدیلی کو قوم کی تبدیلی کی بنیاد سمجھ رہا ہے۔ یہ بیان آپ یرمیا کی کتاب
31वें बाब की 33वीं आयत में देख सकते हैं। यह भी बारहा कहा गया है कि अहद अतीक में खुदा बादशाह है, जबकि अहद जदीद में वो बाप है, या दूसरे अल्फाज में अहद अतीक में उसकी नुमाया सिफत अदल है, जबकि अहद जदीद में मोहब्बत है। लेकिन यह हकीकत के बरक्स है और एक गलत तजाद पैदा करता है। मॉन्टीफ्यूर बजा तौर पर कहता है कि हमारी दुआ में हमारा बाप और बादशाह यहूदियों के लिए हमेशा एक मारूफ पुकार रही है। यकीनन अहद अतीक में खुदा की पिदराना सिफत अक्सर कौम से मुतलिक इस्तेमाल की गई है, ना कि फर्द से मुतलिक, जैसा कि इन हवाला जात में देखा जा सकता है। इस्तिस्ना की किताब 32वें बाब की 6ठी आयत, यसाया की किताब 63वें बाब की 1ली आयत, 64वें बाब की 8वीं आयत और फिर होसिया की किताब 11वें बाब की 1 से 3 आयत और आखिर में यर्मिया की किताब 3 बाब की 4 और 19वीं आयत। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं है, बल्कि बाज बयानात उसे शख्सी बाप के तौर पर भी पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे लिखा है कि वो यतीमों का बाप और बेवाओं का मुहाफिज है, खुदा अपनी मुकद्दस सकूनत गाह में है। यह बयान आप ज़बूर 68 और उसकी 5वीं आयत पे देख सकते हैं। यह एक शख्सी तसव्वुर है। जैसे एक बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, वैसे ही यहोवा उन पर तरस खाता है जो उससे डरते हैं। यह बयान आप ज़बूर 103 और उसकी 13वीं आयत में देख सकते हैं। यह भी एक ज़ाती ताल्लुक का इजहार है। जहां तक दोनों अहदनामों के दरमियानी दौर के यहूदी ख्यालात का ताल्लुक है, वहां खुदा की इनफिरादी और पिदराना मोहब्बत इस कदर वाज़े और खूबसूरती से बयान की गई है कि उसका मफ़हूम अहद जदीद की मुशाबे आयात से अलग नहीं किया जा सकता। चुनाचे किताब हिकमत में एक दुआ मिलती है कि ए मेरे खुदावंद, मेरे जिंदगी के मालिक और बाप। ये किताब हिकमत 23वें बाब की 1ली आयत में मरकूम है। और फिर किताब यूबिली जो दूसरी सदी कबल मसीह में फ़लस्तीन में लिखी गई, इसका बयान है कि उनकी रूहें मुझसे और मेरे तमाम अहकाम से वाबस्ता होंगी और वो मेरे अहकाम को पूरा करेंगे और मैं उनका बाप हूंगा और वे मेरे बच्चे होंगे। देखिए किताब यूबिली 1ला बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयात। इसका तर्जुमा R.H. चार्ल्स ने किया है। ताहम जब कोई अहद अतीक से अहद जदीद में दाखिल होता है तो वो खुदा के मुतल्लिक ताज़ा ख्यालात और तजरिबात के दायरे में कदम रखता है। रूहानी माहौल और मंजरनामे में इस तब्दीली की एक बड़ी वजह मसीही तहरीक का यहूदी इबादत गाह से निकाला जाना था। जिस तरह वेज़लियनिज़्म एंग्लिकनिज़्म का एक जुज़ था और उस वक्त तक उसी के अंदर रहा जब तक कि चर्च ऑफ इंग्लैंड ने उसे अलहदगी पर मजबूर ना कर दिया। इसी तरह पहले मसीही वही यहूदी थे जिन्होंने मसीह को पा लिया था और वो कौमी ईमान के वसी ढांचे के अंदर हकीकी यहूदियत के तौर पर बाकी रहना चाहते थे। जब उन्हें इबादतगाह और हैकल से बेदखल कर दिया गया तो उन्हें अपने मजहबी ख्यालात और आमाल में एक ज़बरदस्त धचके का सामना करना पड़ा जो 600 साल कबल यहूदियों के जिला वतन होने के सदमे के मुशाबे था। यानी वो पुरानी बेल से महरूम हो गए जिस पर उनके ईमान की शाखें फैली हुई थीं। हैकल उनकी नहीं रही, उन्हें कुर्बानियों से महरूम कर दिया गया। वो ना सिर्फ इबादती और कानूनी निज़ाम से बाहर निकाल दिए गए बल्कि यहूदी बिरादरी ने उन्हें अजनबी तस्वुर किया। इसका इलाहियात पर असर बेपनाह पड़ा। जो कुछ जुज़वी तौर पर उस वक्त हुआ था जब हैकल को जिस्मानी तौर पर तबाह कर दिया गया और कौम बाबल में जिलावतन हुई थी, वो अब मुकम्मल तौर पर वाक़े हो गया। यहोवा का कौमी वफादारी और नस्ली इबादती निज़ाम से ज़बरदस्ती किया गया ताल्लुक अब ख़त्म हो गया और एक नई आज़ादी में जो मसीहियत की यहूदियत से अलहदगी के बग़ैर नाकाबिल तसव्वुर थी, वो एक आफाकी खुदा बन गया जो ना किसी मुकामी हैकल का मोहताज था और ना किसी मखसूस कौम का, बल्कि हर ज़ुबान और नस्ल के इबादत गुजारों के लिए यकसां तौर पर मुयस्सर था। यानी अब ना यहूदी, ना यूनानी, ना मुहज़्ज़िब, ना वहशी, ना गुलाम, ना आज़ाद, बल्कि सब एक इंसान में यानी मसीह में बराबर हो गए। अहद जदीद मजमूई तौर पर इसी मुकम्मल अलहदगी के पस मंज़र से उभरा जिसमें मसीहियत तेज़ी से यहूदी की बजाय
غیر یہودی ہوتی جا رہی تھی۔ مقدس پولوس اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور کلیسیا ایک بین الاقوامی برادری بن چکی تھی۔ چنانچہ عہد جدید میں خدا صرف کائناتی معنوں میں ہی نہیں بلکہ اس گہرے اور مشکل تر مفہوم میں بھی آفاقی ہے کہ وہ تمام انسانوں کا یکساں خدا ہے اور کسی کا طرفدار نہیں۔ اس حوالے سے آپ اعمال کی کتاب 10ویں باب کی 34ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا براہ راست اثر توحید کو عہد عتیق کی مخصوص قومیتوں سے آزاد کرنے میں بہت زیادہ تھا، مگر اس کا بالواسطہ اثر شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس نے مسیحی ذہنوں میں خدا کے تصور کو یونانی اور رومی دنیا کی تمام الہیات کے اثرات کے لیے کھول دیا تھا۔ مسیح سے بہت پہلے اسکندریہ کے یہودی افلاطون کے تصور الوہیت کی عظمت سے متاثر تھے اور اپنی مذہبی روایات کو یونانی فکر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یسوع کے ہم اثر فائلو جیسے افراد کے نزدیک افلاطونی فلسفہ اور عہد عتیق کی تعلیمات ہم آہنگ تھیں، اور انہوں نے موسیٰ کی کتابوں کی تمثیلی تفسیر کے ذریعے افلاطونی نظریات کو ان میں تلاش کر لیا تھا۔ تاہم ہیلانیاتی فکر کی یہ قبولیت اسکندریہ کی یہودیت میں عام تھی، مگر فلسطین میں اس کا کوئی خاص اثر نہ تھا، اور اگرچہ اپوکریفا میں اس کے آثار ملتے ہیں، لیکن اس نے عبرانی عہد عتیق پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا۔ جب عہد عتیق کا متنی مجموعہ مکمل ہوا اور 70 عیسوی میں رومیوں نے ہیکل کو تباہ کر دیا، تب یہودی سوچ بالآخر اپنے مقامی تناظر سے باہر نکلی، اور اس کے باوجود قانونی نظام اپنی مخصوص تفصیلات کے ساتھ مزید سختی سے نافذ کیا گیا کیونکہ قربانی کا نظام ختم ہو چکا تھا۔ مگر عہد جدید کی فکر کو یونانی اور رومی دنیا کے مؤثر فلسفوں کے خلاف کوئی ایسا تحفظ حاصل نہ تھا۔ عہد عتیق ابتدائی طور پر مسیحیوں کی واحد مقدس کتاب تھی اور مسیحی عقائد کو اسی کتاب کے حوالے سے درست ثابت کیا جاتا تھا۔ تاہم اسکندریہ کی یہودیت بہت پہلے دکھا چکی تھی کہ عہد عتیق کو تمثیلی تفسیر کے ذریعے اس انداز میں پڑھا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی بھی فلسفہ دریافت کیا جا سکے۔ چنانچہ پہلی صدی کی مسیحی فکر میں کلیسیا کی ہیکل سے علیحدگی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ غیر قوموں کو قائل کرنے کی اعتذاری یعنی اپالوجیٹک ضرورت نے عبرانی اصطلاحات پر قناعت کی بجائے وسیع فکری وسعت کو جنم دیا۔ اگرچہ عہد جدید اپنے بنیادی پس منظر میں زیادہ تر یہودی ہے، تاہم اس میں ایک بڑی فکری وسعت پذیری کا آغاز نظر آتا ہے جو بالآخر مسیحی الہیات پر یونانی فکر کے غالب اثر و رسوخ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چوتھی انجیل کے ابتدائی الفاظ میں ہم لوگوس کے سامنے آتے ہیں، یعنی ابدیت سے جاری ہونے والی وہ الہی حقیقت جو دنیا کی تخلیق اور اپنے لوگوں کی نجات کا سبب بنی۔ ستوئکی اور نو افلاطونی دونوں کے پاس لوگوس کا تصور موجود تھا، یعنی ایک ماورائی خدا کا تخلیقی اظہار جو ہمیشہ اپنی دنیا میں جاری و ساری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر انسان کو روشن کرتا ہے۔ اس حوالے سے آپ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 9ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی انجیل کی ابتدائی آیات کی اساسی تعلیمات افسس کے تعلیم یافتہ افراد کے لیے اجنبی نہ تھیں، صرف لوگوس کو یسوع سے منسوب کرنے پر مشکل پیش آ سکتی تھی۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عہد جدید عہد عتیق کے الہی تصور کو جوں کا توں اپناتا ہے، تو حقیقت کے وسیع پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عہد جدید میں خدا ایک ابدی روح ہے جو کسی خاص قوم یا نسل کا خدا نہیں بلکہ ہر جگہ ہر جان کے لیے میسر ہے، کسی مخصوص رسم یا قانونی عمل کا پابند نہیں۔ وہ چونکہ روح ہے اس لیے روح میں ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ چونکہ محبت ہے اور وہاں بستا ہے جہاں محبت بستی ہے، اور جس کی روشنی یسوع مسیح کے چہرے میں چمکی ہے۔ اس نتیجے کے حصول میں اگرچہ ہیکل اور کلیسیا کی علیحدگی نے ضروری پس منظر فراہم کیا، لیکن یسوع کی شخصیت اس تبدیلی کی سب سے بڑی تخلیقی قوت تھی۔ یہی وہ ذات تھی جس نے بنیادی طور پر دونوں عہد ناموں میں خدا کے تصورات میں فرق پیدا کیا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے خدا کے بارے میں کوئی نیا نظریہ پیش کیے بغیر یا ایسا کرنے کی کوشش کے بغیر یہ کام کیا۔ اس نے خدا کے متعلق کوئی نئے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وہ عظیم انبیاء یعنی حوسیہ، یرمیا اور جلا وطنی کے دور کے یسایہ کی براہ راست جانشینی میں تھا۔
ان انبیاء نے اپنے اپنے ادوار اور انداز میں جو کچھ کرنے کی کوشش کی تھی وہی کام یسوع نے اپنے دور میں کیا، یعنی توحید کو اخلاقی طور پر سنجیدگی سے لیا۔ جہاں وہ رکے وہاں سے یسوع نے آغاز کیا اور ان سے وراثت میں ملنے والے خدا کے سب سے ترقی یافتہ اور اخلاقی طور پر مضبوط تصورات کو اختیار کیا۔ یوں وہ اپنی قوم کی عظیم روایات سے مکمل طور پر جڑا رہا۔ جیسا کہ انبیاء سابق کے لیے ویسا ہی یسوع کے لیے بھی خدا کے بارے میں غور و فکر کا بنیادی مقصد کائناتی تجسس نہیں تھا بلکہ اخلاقی سنجیدگی تھی۔ یہ عمومی دعویٰ کہ یسوع نے یہودی تصور خدا کو بغیر کسی تبدیلی کے اپنا لیا کم از کم ایک ابتدائی وضاحت کا متقاضی ہے۔ اس نے یہودی تصور خدا میں سے کس پہلو کو اپنایا؟ اس کی رسالت ان نظریات اور طریقوں کے خلاف ایک مسلسل احتجاج تھی جو عبرانی روایت کے نچلے درجے سے ابھرے تھے۔ اس کا خدا ان اعلیٰ ترین نبوتی بیانات کا خدا تھا کہ روحانی اور آفاقی تمام انسانیت کے لیے نسل اور قوم کی حدوں سے ماورا، عاجزوں اور پشیمانوں کے قریب ایک ایسا خدا جو فضل اور معافی کا سرچشمہ بھی تھا اور عدل و انتقام کا مظہر بھی، جو ظاہری رسوم کے بجائے باطنی اخلاقی خلوص اور بھائی چارے پر مبنی طرز عمل کا تقاضا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کی وراثت کے ساتھ ہر معاملے میں انتخابی توجہ اختیار کی۔ اس نے کوئلے کی کان میں سے ہیرے چن لیے۔ ایسا انتخابی رویہ معمولی نہیں بلکہ اکثر انسانی فکر کے سب سے تخلیقی عمل میں سے ایک رہا ہے، جو کسی مذہب یا فلسفے کی پوری ترکیب کو اس حد تک بدل سکتا ہے کہ بغیر کسی نئے عنصر کے بھی حیران کن طور پر ایک نیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ یسوع نے یہودی تصور خدا کو اس کی بہترین شکل میں اپنا لیا لیکن اس کا اپنا کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، ایک غلط تقسیم پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہودی تصور خدا کو اس کی اعلیٰ ترین صورت میں اپنا کر اور اسے مکمل اخلاقی سنجیدگی کے ساتھ برت کر اس سے منسلک محدودات اور اجنبی عناصر کو دور کر کے ایسا نتیجہ حاصل کیا جو نیا اور انقلابی تھا۔ اس کامیابی میں دو عوامل نمایاں ہیں۔ پہلا یہ کہ یسوع کا توحید کے اخلاقی معنی میں عمیق فہم تھا۔ اس کی جد و جہد اس امر کے لیے نہ تھی کہ ایک خدا پر ایمان کو بت پرستی یا الہاد کے خلاف قائم رکھا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کو قائل کرنا تھا جو پہلے ہی خدا پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی ویسا ہی عمل کریں جیسا کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے اخلاقی طور پر عظیم تصور خدا کی وجہ سے فریسیوں کے معمولی قانونی ضوابط ناقابل برداشت محسوس ہوتے تھے۔ اسی طرح چونکہ اس نے خدا کی آفاقی حاکمیت کو اخلاقی سنجیدگی سے لیا، اس لیے نسل پرستی پر مبنی امتیاز جیسا کہ سامریوں کے خلاف تعصب وغیرہ تھا وہ ناقابل دفاع معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خدا کے فیصلے کو صرف انسان دوستی کے معیارات پر قائم کیا۔ اس حوالے سے آپ متی کی انجیل 25ویں باب کی 34ویں، 35ویں اور 36ویں آیات دیکھ سکتے ہیں۔ یوں خدا کے تقاضوں کو عالمی سطح پر عام کر دیا تاکہ انہیں کسی بھی جگہ نیک زندگی گزار کر پورا کیا جا سکے۔ اس اخلاقی توحید پر مبنی انقلاب کی پوری وسعت کا اندازہ ابتدا میں خود اس کے سب سے زیادہ پرجوش پیروکاروں کو بھی نہ تھا۔ بعض حوالہ جات خصوصاً شامی فینیکی عورت کے ساتھ مکالمہ کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شاید خود یسوع کو بھی اس کا مکمل ادراک نہیں تھا۔ یہ مکالمہ آپ مرکس کی انجیل 7ویں باب کی 24ویں سے 30ویں آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے دشمنوں نے اس کے زور بیان میں اپنے نسل پرستانہ اور مذہبی امتیازات کے ممکنہ زوال کو محسوس کر لیا تھا، اور اس بارے میں وہ بالکل درست تھے۔ نئے عہد نامے میں ایک بین الاقوامی اور بین النسلی ایمان کی تشکیل اسی طرز فکر کا منطقی نتیجہ تھا، اور یہ اس قدر نمایاں کارنامہ تھا کہ بعض نے یسوع کو تاریخ میں پہلا شخص قرار دیا جس نے توحید کو مکمل اخلاقی سنجیدگی کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اس کامیابی کا دوسرا نمایاں عنصر خدا کی یسوع کے ذاتی تجربے میں شدید حقیقت تھی۔ خدا کے بارے میں الفاظ آخرکار محض لفظی علامات ہوتے ہیں، اور محض الفاظ کی بنیاد پر مذہبی تجربے کی جانچ کرنا کافی نہیں ہوتا۔ دو افراد اگر خدا کو باپ کہتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ اس نام سے بالکل مختلف معنی مراد لے رہے ہوں، لہذا محض یسوع کے خدا کے بارے میں الفاظ کی فہرست بنانا
یا کسی مخصوص نام کے استعمال کی تعداد گننا بے معنی ہوگا۔ بے شک اس نے اثر نو خدا کے باپ ہونے کی صفت دریافت نہیں کی تھی، صرف متی کی انجیل میں باپ کا لفظ خدا کے لیے اس کے مخصوص اور مسلسل استعمال کے طور پر سامنے آتا ہے، اور اسے کبھی بھی خدا کی محبت کو صراحت کے ساتھ ایک الہی صفت کے طور پر بیان کرتے ہوئے پیش نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ لفظی تجزیہ حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ اس کے شاگردوں پر پڑنے والے اثرات ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں جس کے لیے خدا روحانی تجربے میں زبردست حقیقت رکھتا تھا۔ اس کا خدا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ باوقار بھی تھا، مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ حاکمانہ بھی تھا، انصاف میں شدید ہونے کے ساتھ ساتھ گمراہوں کے لیے مغفرت کرنے والا بھی تھا۔ خدا کے بارے میں اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی زندگی نے خدا کی حقیقت کو ظاہر کیا۔ اس کی زندگی کا ایسا اثر تھا کہ جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے انہوں نے اس سے دعا کے طریقے سیکھنے کی درخواست کی۔ یہ آپ لوکا کی انجیل 11ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آنے والوں نے خدا کو ایک نئے نام سے پکارا، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ۔ یہ بیان آپ کلوسیوں کے نام خط پہلے باب کی 3 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بکہم اس معاملے کو یوں بیان کرتا ہے کہ یسوع کی تعلیم میں خدا کے باپ ہونے کی صفت کی انفرادیت اس کی اولین دریافت ہونے میں نہیں بلکہ اس کی زبردست حقیقت پسندی میں تھی۔ اولین دریافت ہونا اس معاملے میں زیادہ اہم نہیں جتنا کہ ایک زندہ اور پر اعتماد حقیقت کا ادراک اور دوسروں کو اس حقیقت سے روشناس کرانے کی طاقت تھی، اور یسوع کی تخلیقی انفرادیت اسی میں تھی۔ اس کے لبوں سے ابا ایسا برآمد ہوا کہ کسی بھی پہلے استعمال شدہ نام خدا سے زیادہ معنویت رکھتا تھا۔ یہ اس کے اپنے تجربے کی گہرائیوں سے اس قدر خالص اور شدید طور پر نکلا کہ اس نے اپنے شاگردوں کو اور پھر ان کے ذریعے دوسروں کو بھی اس حقیقت میں شریک کر دیا، یہاں تک کہ اس نے انسانی روح کی زندگی میں ایک نیا اور انقلابی دور شروع کر دیا۔ یہی حقیقی انفرادیت ہے۔ اسی بنیاد پر الہی پدریت کو ایک دریافت قرار دیا جا سکتا ہے اور یسوع کو اس دریافت کا موجد کہا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ جان رائٹ بکہم کی کتاب دی ہیومینٹی آف گاڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع کے نجی خیالات کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، جیسا کہ اس کے شاگردوں کی رپورٹ کردہ تفسیروں سے اسے الگ کرنا مشکل ہے، بالکل اسی طرح جیسے سقراط کے اپنے خیالات کو افلاطون اور زینوفون کی بیان کردہ تشریحات سے الگ کرنا مشکل ہے۔ تاہم تفصیلات میں کئی سوالات کے باوجود وہ پہلو جنہیں ہم نے اس کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی اپنے مذہبی ورثے میں انتخابی توجہ، توحید کی اخلاقی معنویت کی گہری بصیرت اور خدا کے ساتھ ایک زبردست اور گہرے تجربے کی متعدی حقیقت، سب یقینی معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم مسیحی تصور خدا کا نیا پن اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جا پہنچا۔ اس نقطے پر ابتدائی مسیحیوں کو خاص طور پر سنا جانا چاہیے۔ وہ بنیادی طور پر خود یہودی تھے اور عہد نامہ قدیم میں خدا کے تصورات سے گہری واقفیت رکھتے اور وہ اپنے آبائی ایمان کا احترام کرتے تھے۔ چونکہ یہودی صحائف ابتدا میں ان کی واحد بائبل تھے، لہٰذا ان کے نئے تجربات اور امیدوں کو انہی پیشین گوئیوں کی تکمیل کے طور پر دیکھا گیا۔ مقدس پولوس نے کہا کہ جو کچھ پہلے لکھا گیا وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کا یہ بیان آپ رومیوں کے خط 4 باب کی 15ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود مسیح کی پیروی کرنے کے بعد ان کے ایمان کا نیا پن ان پر غیر مبہم طور پر واضح تھا۔ انہوں نے یسوع کی تبلیغ کے ابتدائی تاثر کو حیرت بھرے جملوں میں ریکارڈ کیا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو لیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک نئی تعلیم ہے۔ یہ بیان آپ مرکس کی انجیل پہلے باب کی 27ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع کے الفاظ کی یادداشتوں میں، جن میں انجیل کو نئی مے کہا گیا، جو پرانی مشقوں میں نہیں ڈالی جا سکتی، اور نیا کپڑا جسے پرانے لباس پر پیوند نہیں لگایا جا سکتا، یہ عقیدہ پورے عہد نامہ جدید میں نظر آتا ہے کہ اس ایمان میں جسے یہ ریکارڈ کرتا ہے، خدا کی طرف سے دنیا میں ایک تازہ اصل اور تخلیقی مداخلت واقع ہوئی تھی۔ انجیل ایک نیا عہد ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے
نیا عہد اور نیا عہد نامہ یہ دونوں مختلف الفاظ ہیں، یہ دونوں مختلف اصطلاحات ہیں، اور ہم نے یہاں یہ کہا ہے کہ انجیل ایک نیا عہد ہے۔ اس حوالے سے آپ پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی 25ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 3 باب کی 6 آیت، عبرانیوں کے نام خط 8ویں باب کی 13ویں آیت، 9ویں باب کی 15ویں آیت اور 12ویں باب کی 24ویں آیت۔ اور جو اسے قبول کرتا ہے، یعنی جو اس نئے عہد اور جس کو انجیل کہا گیا ہے اسے قبول کرتا ہے، وہ نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ چند حوالے نوٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ افسیوں کے نام خط 2 باب کی 15ویں آیت، 4 باب کی 24ویں آیت اور پھر کولوسیوں کے نام خط 3 باب کی 10ویں آیت۔ ایک مسیحی کا خدا تک رسائی کا راستہ نیا اور زندہ راستہ ہے۔ یہ بیان آپ عبرانیوں کی کتاب 10ویں باب کی 20ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کا نیا پن ان لوگوں میں آتا ہے جو مسیح سے جڑ جاتے ہیں، جیسا کہ مقدس پولوس نے لکھا ہے۔ دیکھیے رومیوں کے نام خط 6 باب کی 4 آیت۔ اور در حقیقت اگر کوئی آدمی مسیح میں ہے تو وہ ایک نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ یہ بیان آپ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 5ویں باب کی 17ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات منطقی ہے کہ اس کے ایمان میں تخلیقی انفرادیت کا یہ شعور ابتدائی مسیحیوں کو حاصل نہ ہوتا اگر وہ خدا کے ایک تازہ تصور اور تجربے کے حامل نہ ہوتے۔ اور عہد نامہ جدید اس بات میں کوئی شبہ نہیں چھوڑتا کہ مسیحی تصور خدا میں یہ نیا پن کیسا تھا۔ مثلا ان الفاظ پر غور کیجئے، یہ وہی خدا ہے جس نے یہ کہا کہ اندھیرے میں سے روشنی چمکے گی، جس نے ہمارے دلوں میں چمک دی تاکہ ہم خدا کے جلال کے عرفان کو یسوع مسیح کے چہرے میں دیکھ سکیں۔ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 4 باب کی 6 آیت میں یہ بیان مرقوم ہے۔ یعنی ابتدائی مسیحیوں کے نزدیک خدا وہی نہیں تھا جس کے بارے میں یسوع نے تعلیم دی، بلکہ وہ تھا جسے وہ یسوع میں دیکھتے تھے۔ وہ خدائی دائرے سے آیا تھا، اس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی ذات میں اسے ظاہر کرتا تھا، اور یوں انسان کے لیے خدا کی فطرت اور مقصد کا ایک تازہ اور نجات بخش انکشاف لایا۔ مقدس پولوس نے مسیح کے جلال کی خوشخبری کی تبلیغ کی جو خدا کی شبیہ ہے۔ یہ بیان آپ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 4 باب کی 4 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یوحنا نے اس مسیح کو پیش کیا جو کہہ سکتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 9ویں آیت میں یہ بیان مرقوم ہے۔ یقیناً یسوع کے خدائی دائرے سے تعلق کے اس تصور کو عہد نامہ جدید میں مختلف سطحوں پر بیان کیا گیا ہے، اور اسے کسی ایک نظریاتی ڈھانچے میں نہیں رکھا گیا، بلکہ قدیم دنیا میں معروف و متنوع تصورات میں پیش کیا گیا ہے۔ ابتدائی مسیحی عقائد کو جدید نظریات کے مطابق ڈھالنا سب سے زیادہ غلط اور خطرناک طرز فکر ہے۔ وہ یسوع کے بارے میں ہمارے تخیلاتی سانچوں میں نہیں بلکہ اپنی عقلی دائرے میں سوچ رہے تھے۔ ابتدائی یہودی مسیحیوں کے ایمان میں یسوع مسیح تھا جو اپنی اعلیٰ اور نجات بخش ذمہ داری کے لیے خدائی طور پر مسح کیا گیا تھا۔ یہ مسیحی زمرہ بنیادی طور پر مابعد و طبیعتی نہیں تھا، یہ اس مسیح کے جوہر پر کم اور اس کے منصب پر زیادہ توجہ دیتا تھا۔ یہ مختلف سطحوں پر لاگو ہو سکتا تھا، یعنی کسی ایسے شخص پر جو ابن داؤد کے طور پر سمجھا جاتا، جو خدا کے مقصد کی تکمیل کے لیے مسح کیا گیا، یا کسی ایسے وجود پر جو ازل سے موجود تھا اور آخرکار زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی زمرے کے ذریعے یسوع کو ابتدا میں الوہی دائرے سے منسلک کیا گیا۔ تاہم جب انجیل یہودی دنیا سے غیر یہودی دنیا میں پہنچی تو مسیحیت کا یہ تصور اپنی قوت کھو بیٹھا۔ غیر یہودی لوگ اس کے مفہوم سے واقف نہ تھے۔ مسیح بطور ایک وضاحتی لقب جو خود میں یسوع کے الہی مشن پر ایمان کا اعلان بھی رکھتا تھا، یونانی اور رومی مسیحیوں کے لیے آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہ تھا۔ چنانچہ یہ ایک عقیدہ اور لقب کے بجائے ایک نام بن گیا، اور یسوع جو مسیح تھا محض یسوع مسیح میں تبدیل ہو گیا۔ پولوس کے خطوط میں خاص طور پر مسیح کے بجائے یسوع کے لیے ایک اور لقب یعنی خداوند زیادہ مستعمل ہے۔
یہ لقب بھی اسے الوہی دائرے سے منسلک کرتا تھا، لیکن اس کا ماخذ دوسرے پس منظر سے تھا اور اس کے معنی مسیح سے مختلف تھے۔ قدیم یونانی اسراریت میں خداوند اس معبود کا خطاب تھا جو پیروکاروں کا مافوق الفطرت سربراہ ہوتا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنے ابتدائی مراسم کے ذریعے جڑتے تھے۔ پروفیسر لیک لکھتے ہیں کہ ہر خداوند کی ایک ماورائی فطرت ہوتی تھی جسے یہودی یا یونانی تصورات کے مطابق دیوتا کہا جا سکتا تھا۔ یہودیوں کے لیے خدا کا مطلب خالق تھا، جو ایک قادر مطلق ہستی ہے جس کے برابر کوئی نہیں تھا، جبکہ یونانیوں کے لیے خدا ایک عمومی اصطلاح تھی جو مافوق الفطرت ہستیوں کے پورے طبقے پر لاگو ہوتی تھی، جو نہ تو کائنات کے خالق تھے، نہ قادر مطلق اور نہ ہی عالم کل۔ اس مفہوم میں مختلف مذاہب کے خداوند سب دیوتا تھے، اور یونانیوں کے لیے یہ بالکل فطری تھا کہ وہ یسوع کے خداوند ہونے کو اسی طرح سمجھے۔